अस्सलाम वालेकुम। एज यू नो हम लोगों ने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट चैप्टर स्टार्ट किया है एंड टुडे आई विल डिस्कस द क्वेश्चन एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग। ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग की कितनी टाइप्स हैं आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। Very interesting question of human resource management and very easy, super easy. So, HRM uses orientation and training. HRM orientation और training को use करती है। आई होप कि आपको पता होगा HRM क्या है। HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मुखफ़फ़ है। ह्यूमन हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं, रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स आ जाते हैं। और HRM क्या है? और HRM क्या है कि हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन की एम्प्लॉयज़ और रिसोर्सेज की मैनेजमेंट करनी है, उनको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है ताकि ऑर्गेनाइजेशन को उनका बेनिफिट हो। सो देखते हैं कि ओरिएंटेशन क्या है। अ पर्सन स्टार्टिंग अ न्यू जॉब नीड्स the same type of introduction to his or her job and the organization. This introduction is called orientation. एक पर्सन जिसने अभी न्यू जॉब स्टार्ट की है, ठीक है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन को एक किस्म का तारुफ चाहिए जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन पहचानी जाती है। हमें वो तारुफ चाहिए, उस बंदे को जिसने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया है उसे उस तारुफ की ज़रूरत है ताकि उसे पता चल सके कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह का काम कर सकता है। आया कि उस ऑर्गेनाइजेशन को उसके काम की ज़रूरत भी है, उसकी स्किल्स उसे चाहिए या नहीं चाहिए। सो इसी तरह हर ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप लोग कपड़े बनाने वाली फैक्ट्री की बात करते हैं तो एक बंदा जो कि कपड़े बनाने वाले प्रोसेस से वाकिफ़ है, उसके पास कोई ना कोई स्किल है जो कि उस प्रोसेस में नीड होती है, तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन, उस फैक्ट्री की जॉब्स के लिए अप्लाई करेगा और उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा। सो उस ऑर्गेनाइजेशन का तारुफ क्या है कि वो कपड़े बनाती है, यानी कपड़े बनाने वाली वो फैक्ट्री है। सो इसी तरह जब भी कोई बंदा एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो उसे उसके मकसद के बारे में पता होता है और ये इंट्रोडक्शन ओरिएंटेशन कहलाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन की टू टाइप्स हैं, वर्क यूनिट ओरिएंटेशन और ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेशन। अब वर्क यूनिट ओरिएंटेशन क्या है? It familiarizes the employee with the goals of the work unit, clarifies how his or her job contributes to the unit's goal, and includes an introduction to his or her new co-workers. Work unit orientation से organization की employee को क्या पता चलता है? ठीक है, work unit orientation उस person को जिसने अभी organization को join किया है और उसके goals के बारे में बताता है। ठीक है, एम्प्लॉय ने कौन सा टास्क परफॉर्म करना है उसे उसके गोल्स के बारे में पता चलेगा। ठीक है, उसे ऑर्गेनाइजेशन में उसकी कंट्रीब्यूशन के मुतालिक बताया जाएगा कि वो किस तरह का टास्क परफॉर्म करेगा और ऑर्गेनाइजेशन में उसकी एफर्ट्स किस तरह कंट्रीब्यूट होंगी। ठीक है, उससे उसके को वर्कर्स के साथ मुतारिफ करवाया जाएगा। ठीक है, जिनके साथ उसने मिलकर काम करना होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनके साथ इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेशन। ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेशन क्या है? इट इन्फॉर्म्स द न्यू एम्प्लॉय अबाउट द कंपनीज गोल। ये न्यू एम्प्लॉय को कंपनी के गोल के बारे में बताती है, जबकि वर्क यूनिट ओरिएंटेशन उसे एम्प्लॉय के गोल के बारे में बताती है। हिस्ट्री, फिलॉसफी, प्रोसीजर्स एंड रूल्स। यानी ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेशन में ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन करवाया जाता है। वर्क यूनिट ओरिएंटेशन में एम्प्लॉय ने जो टास्क परफॉर्म करना है उसके मुतालिक बताया जाता है। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री, फिलॉसफी ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेशन में बताया जाता है। इट शुड आल्सो इंक्लूड रेलिवेंट HR पॉलिसीज एंड मे बी इवन अ टूर ऑफ द फैसिलिटीज। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग से रिलेटेड जो भी मटेरियल प्रोवाइड करूंगी आपने जस्ट वही कर लेना है, इनफ है, आपको समझ आ जाएगी। इसके बाद आई एम प्रीटी श्योर कि आप खुद से बहुत अच्छी थ्योरी लिख सकते हैं। नेक्स्ट एक टर्म है रियलिस्टिक जॉब प्रीव्यू, RJP। ये क्या है? अ प्रीव्यू ऑफ अ जॉब दैट प्रोवाइड्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट द जॉब एंड द कंपनी। जॉब और कंपनी के मुतालिक पॉजिटिव और नेगेटिव इंफॉर्मेशन क्या है? जॉब प्रीव्यू है। ठीक है, कि आप जब ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने लगते हैं तो आप उसकी हर अच्छी और बुरी चीज़ से वाकिफ़ होते हैं।
ٹھیک ہے، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آرگنائزیشن کی پازیٹیو آرگنائزیشن کا مجھ پہ کیا پازیٹیو افیکٹ ہوگا اور کیا نیگیٹو افیکٹ ہوگا. ہر انسان کے اندر بھی کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں، کچھ برائیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، کچھ اس کی خوبیاں ہوتی ہیں، کچھ خامیاں ہوتی ہیں. اسی طرح آرگنائزیشن کی بھی کچھ خوبیاں اور کچھ خامیاں ہوتی ہیں. اگر ہم لوگ ان کو دیکھیں، ان کو اسٹڈی کریں تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ ریئلسٹک جاب ریویو. ٹھیک ہے، ریئلسٹک جاب ریویو کیا چیز بتاتا ہے؟ ہمیں آرگنائزیشن کی پازیٹیو اور نیگیٹو انفارمیشن کے متعلق بتاتا ہے. اب تک ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ اورینٹیشن کیا ہے، اورینٹیشن کی ٹائپس کیا ہے اور RJP کیا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ امپلائی ٹریننگ کیا ہے. کو انٹروڈکشن ٹو HRM پڑھا رہی تھی، میں نے آپ کو بہت اچھے سے ایکسپلین کیا تھا کہ امپلائی ٹریننگ کیا رول پلے کرتی ہے HRM کے اندر. ٹھیک ہے، سو یہاں پر ہم اس کو مزید ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے. امپلائی ٹریننگ کیا ہے؟ امپلائی ٹریننگ از این امپورٹنٹ HRM ایکٹیویٹی. ٹھیک ہے، یہ ایک بہت اہم HRM ایکٹیویٹی ہے. ایز جاب ڈیمانڈس چینج امپلائی اسکلز ہیو ٹو چینج. جیسے جیسے جاب کی ڈیمانڈ چینج ہوتی جاتی ہے، امپلائی کی اسکلز بھی چینج ہونی چاہیے. میں آپ کو اپنے لیکچرز میں اکثر یہ بات بتا رہی ہوتی ہوں کہ آپ لوگ نئی نئی چیزوں پہ فوکس کیا کریں، نئی نئی انفارمیشن گیدر کیا کریں تاکہ آپ لوگوں کو نئی ٹیکنالوجی کے بارے میں پتہ لگے، نئی ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کا تجسس پیدا ہو آپ کے اندر، تاکہ آپ لوگ جس بھی آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں وہاں پر اگر کوئی نیو ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کروائی جاتی ہے تو آپ کو اس کے متعلق پتہ ہو، آپ کی سیٹ چینج نہ ہو. سو آرگنائزیشن کیا کرتی ہے کہ امپلائی کو ٹرینڈ کرتی رہتی ہے، مسلسل انہیں ٹائم ٹو ٹائم ٹریننگ پرووائڈ کرتی رہتی ہے تاکہ انہیں نئی سے نئی اسکلز کے بارے میں، نئی انفارمیشن کے بارے میں، انوائرمنٹل چینجز کے بارے میں پتہ چلتا رہے اور وہ ان چینجز کو دیکھتے ہوئے جاب کو پرفارم کریں تاکہ مزید بینیفٹس مل سکیں. آرگنائزیشن کے اندر ایسے امپلائیز جو کہ کافی پرانے ہو چکے ہوتے ہیں، جب سے آرگنائزیشن سٹارٹ ہوئی ہوتی ہے تب سے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو سو ایک ٹائم آتا ہے کہ جب ان کی اسکلز ایکسپائر ہو جاتی ہیں. اب آرگنائزیشن کو ان کی مزید ضرورت نہیں رہتی بیکاز اب نیو ٹیکنالوجی آ گئی ہے. اب انہیں ایسے ورکرز چاہیے جو کہ نئی ٹیکنالوجی کو یوز کرنا جانتے ہوں گے. سو ایسی آرگنائزیشن کے اندر پھر ریکروٹمنٹ اکر ہوتی ہے کہ انہیں امپلائیز کو نکالنا پڑتا ہے، ریٹائر کرنا پڑتا ہے، ان کی جگہ تبدیل کرنی پڑتی ہے. سو یہ ایک ڈیفیکلٹ پروسیس ہوتا ہے مینیجر کے لیے. It's been estimated that US business firms spend more than $52.2 billion annually on formal employee training, an amount that has declined during the economic downturn. اس بات کا اندازہ لگایا گیا ہے کہ US بزنس فرمز جو ہیں وہ $52.2 بلین سالانہ اپنی امپلائی کی ٹریننگ پر خرچ کر دیتی ہیں تاکہ ان کی امپلائیز بہت اچھے سے کام کر سکیں. جب امپلائیز کی اسکلز اچھی ہوں گی، وہ اچھے سے ٹاسک پرفارم کر سکتے ہوں گے تو آرگنائزیشن کو اس کا بہت بینیفٹ ہوگا، آرگنائزیشن کا پروفٹ انکریز ہوگا. US بزنس فارمز کو اتنا زیادہ پیسے خرچ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بیکاز آف اکنامک ڈاؤن ٹرن. جو بھی امپلائیز انہوں نے ہائر کیے وہ اتنے زیادہ ٹرینڈ نہیں تھے، وہ اپنی اسکلز میں ماسٹر نہیں تھے، جن کی وجہ سے ان کی مزید اچھی ٹریننگ کے لیے آرگنائزیشن کو اتنا سارا پیسہ خرچ کرنا پڑا. Managers, of course, are responsible for deciding what type of training employees need. Manager اس بات کے responsible ہوتے ہیں کہ امپلائی کو کس طرح کی ٹریننگ چاہیے، why they need it، ان کے لیے وہ کیوں ضروری ہے، and what form that ٹریننگ should take، اور کس طرح کی ٹریننگ انہیں کرنی چاہیے. اور یہ ساری انفارمیشن صرف اور صرف مینیجر ہی اپنے امپلائی کے متعلق بتا سکتا ہے بیکاز مینیجر کا زیادہ ٹائم اس امپلائی کے ساتھ اسپینڈ ہوتا ہے، وہ اسے مینیج کرتا ہے، اس کے کام کی نگرانی کرتا ہے اور اسے اس کی ابیلٹیز اور اسے اس کے ویک پوائنٹس کے متعلق پتا ہوتا ہے. ٹائپس آف ٹریننگ، کتنی ٹائپس ہیں ٹریننگ کی؟ So there are two types of training. One is general and other is specific. جنرل کے اندر کیا کیا آ جاتے ہیں؟ جنرل کے اندر ہمارے پاس آتی ہے کمیونیکیشن اسکلز، کمپیوٹر سسٹم ایپلیکیشن اینڈ پروگرامنگ، کسٹمر سروس، ایگزیکٹو ڈیولپمنٹ، مینجمنٹ اسکلز اینڈ ڈیولپمنٹ، پرسنل گروتھ، سیلز، سپروائزری اسکلز اینڈ ٹیکنالوجیکل اسکلز اینڈ نالج. ٹھیک ہے، سو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ساری چیزیں پتہ ہوں گی، ان کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. امپلائی کو اس طرح کی چیزوں کی ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے کہ وہ بات کس طرح سے کرے، اسے کمپیوٹر سسٹم کی اپلیکیشن استعمال کرنا آتی ہو، اسے اپنے کو ورکر سے بات کرنے کی تمیز ہو، ان کے ساتھ اچھی طریقے سے وہ کمیونیکیٹ کر سکے، اس کے پاس وہ اسکلز ہونی چاہیے، کسٹمر کو اچھے سے ڈیل کر سکے.
اس کے علاوہ اس کے اندر پرسنل گروتھ اسکلز، سپروائزری اسکلز بھی ہونی چاہیے. ٹائپ ہے اسپیسیفک. اسپیسیفک کے اندر کیا آتا ہے ہمارے پاس؟ بیسک لائف ورک اسکلز، کریٹیوٹی، کسٹمر ایجوکیشن، ڈائیورسٹی، کلچرل اویئرنیس، ریمیڈیل رائٹنگ، مینیجنگ چینج، لیڈرشپ، پروڈکٹ نالج، پبلک اسپیکنگ، پریزنٹیشن اسکلز، سیفٹی، ایتھکس، سیکشل ہراسمنٹ، ٹیم بلڈنگ، ویلنس اینڈ ادرز. ٹھیک ہے، سو یہ ساری چیزیں اسپیسیفک کے اندر آتی ہیں. اور اس قسم کی ٹریننگ آپ سمجھ لیں کہ مینیجرس کو دی جاتی ہے، بیکاز اس کے اندر لیڈرشپ آ رہی ہے، مینیجنگ آ رہی ہے اور پریزنٹیشن اسکلز آ رہی ہیں. سو یہ آرگنائزیشن کے مینیجر کے لیے بہت ضروری ہے، اسے آرگنائزیشن کے امپلائیز کے ساتھ ڈیل کرنے میں بہت مدد دیں گی. ہمارے پاس ہے ٹریننگ میتھڈس. ٹریننگ میتھڈس کیا ہوتے ہیں؟ although employee training can be done in traditional ways, many organizations are relying more on technology based training methods because of their accessibility, cost and ability to deliver information. امپلائی کی ٹریننگ کے لیے پہلے ٹریڈیشنل ویز استعمال کیے جاتے تھے، لیکن آج کل آرگنائزیشنز جو ہیں وہ ٹیکنالوجی بیسڈ ٹریننگ پر زیادہ فوکس کرتی ہیں، بیکاز یہ ایزیلی ایکسیسیبل ہیں، یہاں پر کاسٹ کم ہوتی ہے اور ہم لوگ امپلائی کو ایزیلی وہ انفارمیشن ڈلیور کر سکتے ہیں. یہ ہمارے پاس ٹریننگ کے کچھ میتھڈز ہیں، لائک آن دا جاب امپلائیز لرن ہاؤ ٹو ڈو ٹاسک سمپلی بائی پرفارمنگ دیم یوزلی آفٹر این انیشیل انٹروڈکشن ٹو دا ٹاسک. ٹھیک ہے، جب ہم لوگ امپلائیز کو کچھ ٹاسک کے متعلق بتا دیتے ہیں، ان کا پروسیس بتا دیتے ہیں، تو امپلائیز وہ ٹاسک خود ہی پرفارم کر لیتے ہیں بیکاز آف دیئر سمپلسٹی. جاب روٹیشن ہے، مینٹورنگ اینڈ کوچنگ ہے، ایکسپیرینشیل ایکسرسائزز ہیں، ورک بکس، کلاس روم لیکچر. سو اس میں سے کچھ آپ لوگ اگزامپل کے طور پر ٹریننگ میتھڈس کے اندر شامل کر سکتے ہیں. سو ٹیکنالوجی بیسڈ ٹریننگ میتھڈس کے اندر کون کون سے آ جاتے ہیں؟ ہمارے پاس سی ڈی روم، ڈی وی ڈی، ویڈیو ٹیپس، آڈیو ٹیپس، پوڈ کاسٹ. ٹھیک ہے، ویڈیو کانفرنسنگ، ٹیلی کانفرنسنگ، سیٹلائٹ، ہمارے پاس ٹی وی، سیٹلائٹ ٹی وی آ جاتا ہے. سو اس کے ساتھ ساتھ ای لرننگ کیا ہوتا ہے؟ انٹرنیٹ بیسڈ لرننگ وے امپلائیز پارٹیسپیٹ ان ملٹی میڈیا سیمولیشن اور ادر انٹریکٹیو ماڈیولز. سو ان میں سے آپ کچھ ایگزامپلس ٹریننگ میتھڈ کے اندر شامل کر سکتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کو ان کی سمجھ آ گئی ہوگی. ویری سمپل، ویری ایزی. آئی ہوپ کہ آپ کو اورینٹیشن اور ٹریننگ کی ڈفرنٹ ٹائپس کی سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کوئی کوشچن ہے، کوئی کیوری ہے تو آپ لوگ کمنٹس کے اندر پوچھ سکتے ہیں. And don't forget to subscribe this channel for more interesting management lecture. Happy learning and thanks for watching.